وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہت اہم بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھیے کہ وہ کافروں کو آپ کے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام تھا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسی کام میں صرف کر دی، پوری زندگی اسی کام میں کھپا دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ نے کہا بھی کہ فلا اللہ کا باقی نفس کا اللہ یکون مومنین، کہ کیا اس غم میں جان دے دیں گے آپ اپنی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جا رہا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ آپ کی ذمہ داری یہی ہے، آپ کا منصب یہی ہے، آپ کی بعثت اسی لیے کی گئی ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لیجئے پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ باقی کچھ بھی کر ڈالیں آپ، لیکن اگر آپ نے لوگوں تک وہ پیغام نہیں پہنچایا، آپ نے پھر اپنے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات اس لیے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہی یہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہی تھا کہ آپ دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ اس سے ذرا سا ہٹ کے نکل کے ہم سوچیں، اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کے سوچیں کہ ہم کیا ہیں، آخر ہمارا کیا مقام ہے اس دنیا کے اندر، ہماری کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس بھی اینگل سے ہم اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں، جس بھی رخ سے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کریں، سب طرف سے یہی بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ دعوت ہماری ذمہ داری ہے، سب سے اہم کام ہے جو ہم کو کرنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ کے سامنے سخت پکڑ کا سامنا ہم کو کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیے ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ ہم سب کا، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کا مقام اس دنیا کے اندر ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں زمین پر۔ کسی اور ملک کے باشندے، کسی اور شہر کے باشندے یا کسی اور رشتے سے بندھے ہوئے معاملہ ہمارا بعد میں ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس زمین پہ اللہ کے بندے ہیں، اور ہم سب لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارا مزید اس پر اعزاز یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل ایمان ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے، بندے ہونے کی حیثیت سے بھی ہمارا یہ مقام ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت تو ہمارا بالکل ہمارے پر فرض ہو جاتا ہے۔ اسلام تو کہتے اسے ہیں، جس مسلمان تو کہتے ہی اسے ہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کر دیا بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مقام ہے کہ بندے ہونے کی حیثیت سے اور مزید مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ مقام ہے کہ اللہ کے حکم کی ہم تعمیل کریں۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے جو آیت ابھی پڑھی گئی تھی کہ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو کہی کہ ادعو الی سبیل ربک، یہ اللہ نے ایک امر کے صیغے میں یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تمہیں بلاؤ اللہ کی طرف۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو حکم دے رہا ہے تو بندے ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں۔ دعوت اصل میں اور کچھ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اللہ کے لوگوں کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا۔ دعوت اب عام الفاظ میں استعمال کیا جائے، عام مفہوم میں، تو بلانا کہتے ہیں، کسی چیز کی طرف بلانا۔ جب کہا جائے اللہ کے دعوت الی اللہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ پھر اللہ کے راستے کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ دوسرا دیکھیے مقام یہ ہے کہ وہ اللہ جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہمارا رب بھی ہے، اور اس کے بے پناہ احسانات ہمارے اوپر ہیں۔ اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، جو اللہ نے ایک مقام پہ خود ہی فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو گے، اس کا شمار کرنا چاہو گے، اس کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے، تم نہیں کر سکتے۔ You will fail in that۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟
ایک تو یہ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. اس زندگی میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے. اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت اس کو کہا بھی جب اللہ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دیا. یعنی جو کچھ سب سے نعمت عظمیٰ جو تمہارے اوپر میں نازل کرنا چاہتا تھا وہ میں نے دے دیا تم کو. تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی اتنی بڑی آبادی، اگر اس پوری دنیا کو شمار کیا جائے تو آلموسٹ 75% آف پاپولیشن ابھی اسلام سے محروم ہے. تو کہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ جو نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے ہم ان محروم لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اس دعوت کو پہنچائیں، اس دین حق کو پہنچائیں. اور یہ کام بغیر دعوت کے ناممکن ہے، بغیر دعوت کے نہیں ہو سکتا ہے. اس سے اگر آگے بڑھے تو ہمارا ایک مقام یہ ہم سب دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی کام میں کھپا دی. بلکہ یہ اگر کہا جائے اور کہا بھی جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت اگر کوئی تھی اور کوئی ہے تو وہ دعوت ہے. آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا اپنی اس 63 سالہ زندگی میں، بلکہ 23 سالہ نبوت کی زندگی میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اوپر ٹاپ پرائرٹی پہ دعوت کا کام رکھا ہے. سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو گیا لیکن دعوت کے کام سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان کے راستے پر چلیں، انہی کی پیروی کریں، ان کا اتباع کریں؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف انبیاء سے جو دعوت جس الفاظ میں کہلوائی ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ باقی قوموں نے تو باقی رسولوں نے تو اپنی قوم کو دعوت دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ پکارا تھا. تو ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے اور یہ جانتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت دعوت تھی، یہ ہمارا مقام بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی پیروی کریں. دیکھیے ایک چیز ہم سب ہمارا ایمان اس کے اوپر، بلکہ اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو ہمارا ایمان جاتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو گئی. آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آنا ہے، کوئی نبوت کوئی نبی نہیں آنا ہے. مگر رسالت ختم ہوئی ہے، کار رسالت ابھی باقی ہے. نبوت ختم ہوئی ہے لیکن کار نبوت تسلسل تو ابھی چلتا رہے گا. جب تک دنیا میں انسان پیدا ہوتے رہیں گے، جب تک یہ زمین اور آسمان قائم ہے اور اس زمین پہ انسان قائم ہے، تب تک کار نبوت تو چلتا رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا اور شدید احساس تھا. اسی لیے وہ حجۃ الوداع کا خطبہ جو بہت معروف خطبہ ہے اور وہ جو واقعہ سارے آپ سب نے سنا بھی ہوگا، بار بار سنا ہوگا، میں یاد دہانی کے طور پہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کھڑے ہو کے جو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے گواہی دی تھی کہ کیا میں نے اپنا اللہ کا پیغام تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا تھا کہ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی کہ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا، ایک چین شروع ہوئی کہ وہ لوگ جو موجود تھے انہوں نے ان لوگوں تک پہنچایا جو وہاں موجود نہیں تھے، پھر انہوں نے ان لوگوں تک پہنچایا جو بعد میں آنے والے تھے. اور ایسا کرتے کرتے یہ سلسلہ آج ہم تک پہنچا ہے. اور اسی کی برکت ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ڈالی تھی ہمارے کاندھوں کے اوپر، اس کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے. اور جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے بات رکھی کہ پوری دنیا کی آلموسٹ 75% آبادی، بلکہ شاید 80% آبادی ہوگی جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے. ہمارے ملک عزیز ہندوستان کے اندر بھی آلموسٹ 86% آبادی ہے جس تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے اگر آفیشیل ڈیٹا کو مانا جائے تو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے اس مقام کو بڑے واضح انداز میں فرمایا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور دوسرے مقام پر جس کی تلاوت ابھی کی بھی گئی تھی، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. یہ دونوں آیت یہ بات اشارہ کرتی ہے کہ ہماری ذمہ داری اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ کے یہ فیصلہ تو نہیں کیا،
لیکن اللہ نے بہرحال اللہ تعالیٰ کو کوئی فیصلہ بھی عبث نہیں ہوتا، بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا۔ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم سب لوگ جو اس وقت اس پروگرام سے وابستہ بھی ہیں اور بہت سارے لوگ جو نہیں بھی وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اس ملک کے ہندوستان میں پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کا ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ اب یہ ملک جو اس وقت پوری اس دنیا کے اندر شرک کا گہوارہ ہے، جہاں چاروں طرف شرک دندناتا پھر رہا ہے، اس ملک میں ہم نے پرورش پائی، اس ملک میں ہم پلے بڑھے، یہیں سے تعلیم حاصل کی اور جو کچھ بھی پایا یہیں سے پایا۔ تو کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ اس ملک میں اس شرک کا مقابلہ ہم سب کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس شرک کے مقابلے میں ہم کو ایمان کی روشنی سے نواز دیا، ایمان کی دولت سے نواز دیا، اور یہ سمجھ بھی دی، یہ انڈرسٹینڈنگ بھی دی کہ دعوت ہماری ذمہ داری ہے، دعوت ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو اب کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم آگے بڑھیں، اس شرک کے مقابلے میں توحید کی دعوت کو پیش کریں، رسالت کو پیش کریں، آخرت کے تصور کو پیش کریں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ اور مجھے یہ کہتے ہوئے، اگر کہنے دیں آپ لوگ، تو مجھے کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک ہندوستان کے اندر بہت صدیوں سے دعوت کا کام بہت کم تعداد میں ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوا ہے، لیکن ہوا ہے تو بہت کم ہوا ہے۔ کچھ صوفی حضرات نے دعوت کا کام کیا، جنہوں نے بہت بڑے لیول پہ لوگوں کو اسلام کا پیغام بھیجا اور اسلام میں لوگوں کو شامل کرایا۔ اور آج اگر دیکھیں گے تو کچھ تنظیمیں ہیں، جماعت اسلامی ان میں سے ایک ہے، اور کچھ افراد ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ملت اسلامیہ ہند جو ہے وہ اس دعوت کے کام سے بالکل غافل ہے، اس کی طرف اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو اس ملک میں پیدا کیا، ایک ایسے ملک میں جس کا مقام بالکل ویسی ہے جیسے ایک زمانے میں عرب میں مکہ ہوا کرتا تھا، پوری دنیا میں شرک کو پھیلانے کی ساری کوشش یہیں سے ہو رہی ہے، تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم پھر آگے بڑھیں اور اس کا مقابلہ کریں اور یہاں کے ایک ایک فرد تک، ایک ایک باشندے تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں اور اس کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں، اس کو توحید کی طرف دعوت دیں؟ یقیناً ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ اور یہ بات کہ اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو بہت شدید مخالفت ہوگی ایسے ماحول میں، اور ماحول ابھی سازگار نہیں ہے اور حالات بہت مشکل ہیں، حالات ابھی مناسب نہیں ہے، تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اور آپ لوگ بھی اپنے ذہن میں یقیناً سمجھتی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دعوت کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہیں بھی نہیں کی تھی کہ یہ فرض تو تمہارے اوپر کی جا رہی ہے، لیکن تم اسے پورا تب کرو گے جب حالات تمہارے سازگار ہوں گے، ورنہ یہ تمہارے اوپر سے مؤخر رہے گی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہیں بھی نہیں کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کہیں نہیں کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے بعد صحابہ کرام کی سیرت بھی اس بات کی بالکل قطعاً گواہی نہیں دیتی۔ مشکل حالات میں ہی دعوت کا کام ہوتا ہے اور بہتر حالات میں ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود اس بات کے گواہ ہے، اور صحابہ کرام کی پوری سیرت اور ان کی پوری زندگی اس بات کے دفتر گواہ ہے، بلکہ پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ دعوت کا کام مخالف حالات میں بھی ہوا ہے اور بہت زیادہ بہتر ہوا ہے، بلکہ جتنی زیادہ مخالفت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ دعوت کا جذبہ انسان کے اندر، مسلمانوں کے اندر بیدار ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک عام طور سے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ دعوت کا کام ہم کیسے کریں گے، حالات بالکل سازگار نہیں ہیں، تو حالات کی دہائی دے کے ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ اب دیکھیں، ایک دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر وقت لوگ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لوگوں کی موت آ رہی ہے۔ کل کو جانے والوں میں شاید ہمارا نام بھی ہو سکتا ہے، یا وہ جو ہمارے پڑوسی بہت سارے غیر مسلم بھائی ہیں، جو شرما ہیں، جو مشرا ہیں، جو سنگھ ہیں اور جو جون ہیں، ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تصور کیجئے کہ وہ اللہ کے سامنے جب پہنچیں گے، اگر ان کا نمبر ہم سے پہلے آ گیا، وہ اللہ کے سامنے جب پہنچیں گے تو اللہ کو ان سے پہلے جو سوال کرے گا تو وہ کہیں گے، ارے اللہ، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں تو اسلام کے بارے میں کسی نے بھی نہیں بتایا، اور یہ ہمارے بغل میں حسین صاحب رہتے تھے، اور یہ ہمارے بغل میں علی صاحب رہتے تھے، اور یہ مرزا صاحب رہتے تھے، انہوں نے تو کبھی ہم کو نہیں بتایا اسلام کے بارے میں۔ اور اس کے اگلے دن حسین صاحب اللہ کے سامنے جب پہنچیں گے تو اللہ ان سے سب سے پہلا سوال تو یہی کرے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو کہاں تک پورا کیا، یہ تمہارے بغیر میں مشرا جی اور شرما جی رہ رہے، تم نے ان تک اسلام کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرے گا تو اللہ جانے،
لیکن ہماری جو پکڑ وہاں پہ ہوگی اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. اس لیے وہاں پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی اللہ کے سامنے جواب دہی میں کچھ کر پانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دعوت کا کام کریں اور بخوبی کریں. آپ یقین مانیے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. کب کس کا وقت پورا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح سے اس دعوت کے کام میں لگا دیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ ایک بہت بڑی مجرمانہ غفلت ہو گئی ہے کہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جہنم کی آگ کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے دل کے اندر بالکل تڑپ پیدا نہیں ہوتی, کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان کو پکڑ کے کمر سے کھینچے. رسول اللہ علیہ وسلم کے اگر حدیث کے الفاظ میں استعمال کریں تو کیا ہمارے اندر جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ان کو اس کے بچانے کی فکر کریں, ان کو اس آگ میں گرنے سے روکیں. یہ یوں ہی خاموشی سے بیٹھے رہنا اور سمجھتے رہنا کہ ہم تو اہل ایمان ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی معاف فرما دے گا, اس سے بڑی غفلت اور کچھ نہیں ہو سکتی. آپ یقین مانیے دعوت کا معاملہ صرف یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہماری نجات داؤں پہ لگ جائے گی. یہ ہماری اپنی نجات کا مسئلہ ہے, اللہ کے سامنے ہماری اپنی پکڑ سے بچنے کا مسئلہ ہے, اللہ کے سامنے اپنی مغفرت کرانے کا مسئلہ ہے. دعوت کوئی ایسی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے کہ اس سے غفلت برت کے ہم ایسے یوں ہی نکل جائیں گے, اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو تو ایک بار معاف کر سکتا ہے, یہ اس کا ہمارا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن دعوت کا معاملہ خلق خدا سے ہے, دنیا کے باقی لوگوں سے ہے, ان کی ہدایت سے ہے, ان کی رہنمائی سے ہے, دنیا کی اصلاح سے ہے, دنیا کی ترقی سے ہے, دنیا کے رونق سے ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. دنیا میں اگر یہ بات میں کہوں کہ دنیا میں اس وقت جتنی گمراہی پھیلی ہوئی ہے اس میں بہت بڑا ذمہ, بہت بڑا رول ان مسلمانوں کا ہے, ہم مسلمانوں کا ہے, بلکہ کہ جو اس کا علاج رکھتے ہیں اپنے پاس, جو اس دنیا کو اس سے نکالنے کا راستہ جانتے ہیں, جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج دے رکھا ہے, لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کو یوں ہی ایسے گمراہی میں جانے دے رہے ہیں اور بالکل بھی پریشان نہیں ہوتے. دیکھیے اسی چیز کو ذرا سے ایک دوسرے اینگل سے دیکھا جائے اگر تو ہم سب نے تحریک اسلامی سے ہماری جو وابستگی ہے وہ اس بنیاد اس میں ہماری سب کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ ہم سب کا نصب العین اقامت دین ہے. ہم نے اسی کو پڑھا ہے, جانا ہے, اور قرآن پاک کی وہ جو آیت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 انقیم الدین, کم سے کم بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں سے میں خود بھی ہوں کہ میں اسی آیت کو پڑھ کے اور پھر یہ دیکھ کر کہ اس کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی کوشش کر رہا ہے, جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے, جماعت میں اسی لیے آیا تھا, تو یہ تصور کہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارا نصب العین ہے اقامت دین. ذرا ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ایک غیر اسلامی سوسائٹی میں, جیسی سوسائٹی اس وقت ہندوستان میں ہے, ان اسلامک سوسائٹی میں, اینٹی اسلامک سوسائٹی کے اندر کیا اقامت دین بالکل پاسبل ہے؟ یقیناً نہیں پاسبل ہے, بالکل کسی حال میں پاسبل نہیں ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم اپنے بہت سارے چھوٹے چھوٹے فرائض کو نبھانے کے لیے محروم ہو جاتے ہیں اور اس یہاں کے نظام کے, یہاں کی حکومت کے محتاج ہو جاتے ہیں. شادی کرنا ہے تو حکومت کے رجسٹر میں آپ کا نام ضرور جانا چاہیے, طلاق دینا ہے تو حکومت سے اجازت لینی پڑے گی آپ کو, اس سے آگے جائیں گے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے اور زانی کو سزا دینی ہو تو بہت بڑی باتیں ہوں گی. تو اس غیر اسلامی معاشرے کے اندر, بلکہ اینٹی اسلامی معاشرے کے اندر, ان اسلامک معاشرے کے اندر اقامت دین کی ذمہ داری کو پورا کر پانا امپاسبل ہے. اسلام کو نافذ کرنے کا یہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے محض 2 راستے ہیں, صرف 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ بائی فورس یہاں پر اسلام کو نافذ کر دیا جائے, جو کہ امپاسبل ہے موجودہ حالات میں. اس کے علاوہ دوسرا راستہ یہ بچتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی رضامندی سے اسلام کو یہاں پہ نافذ کیا جائے, اور لوگوں کی رضامندی تبھی مل سکتی ہے, تبھی آ سکتی ہے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا جائے, وہ اسلام کو سمجھیں, اسلام کو جانیں, اسلام کو قبول کریں اور اسلام کے برکتوں سے فائدہ اٹھانے کو راضی ہو جائیں. اس سرزمین پر اسلام کو نافذ کیا جا سکتا ہے اور ہم اپنی اقامت دین کی ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں. دیکھیے کئی سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر کوئی فوج کشی نہیں کی گئی, جہاں پر کوئی ملٹری ایکسپیڈیشن نہیں کیا مسلمانوں نے, وہاں پر اسلام
کا جو پیغام پہنچا ہے، اسلام جو غالب ہوا ہے، اقامت دین وہاں پہ قائم ہوا ہے، تو کچھ اسی انداز سے قائم ہوا ہے کہ پوری قوم ایک ساتھ تیار ہو گئی اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اور اسلام بہت لوگوں کا مذہب بن گیا اور اسلام وہاں قائم ہو گیا۔ تو ہمارے سامنے اس کے علاوہ اس ملک میں کوئی راستہ نہیں ہے اقامت دین کے اپنی ذمہ داری کو بروئے کار لانے کے لیے کہ ہم یہاں پر دعوت کا کام کریں اور بخوبی کریں، اتنی تیزی سے کریں، اتنی خوبی سے کریں، اتنی شدت کے ساتھ کریں کہ یہاں کی آبادی اسلام کو مان لے، اسلام کو قبول کرے اور اسلام کے آنے کو تیار ہو جائے۔ دیکھیے، مسلمانوں سے اگر یہ کہا جائے تو ہمارے اس ملک کے اندر، بلکہ اس ملک میں کیوں باقی دنیا کے اندر بھی بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم سے کچھ بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں یہاں پر۔ ایک غلطی جو ہم سے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم یہ کرتے اور ہماری زندگی اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتی، اور اللہ تو ہم سے یہی چاہتا تھا، تو یہاں پر صورتحال آج کے مقابلے میں بہت مختلف ہوتے۔ اسلام ان کے سامنے اپنی پوری رونق کے ساتھ ان کے سامنے آیا ہوتا، اور اسلام کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کی برکات ہیں، وہ ان کو نظر آ رہی ہوتی، اور یہ اسلام سے اتنے دور نہ ہوتے جتنے آج ہیں۔ شاید پھر ہمیں اتنی دعوت کی ضرورت بھی نہ پڑتی اگر ہماری زندگی خود بخود ہمارے اسلام کی گواہی ان کو دے رہی ہوتی۔ دوسری طرف ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، اور خاص طور سے وہ پارٹیشن کے بعد سے جو غلطی ہوئی کہ اس ملک کے اندر سمجھ لیجئے کہ دو پیرلل دھارائیں چلتی ہیں، دو فلوز چلتے ہیں، ایک مسلمانوں کا اپنی دنیا ہے اور ایک غیر مسلم بھائیوں کی ایک اپنی دنیا ہے۔ دونوں کے بیچ میں ایک بہت بڑی گیپ بنی ہوئی ہے، ایک بہت بڑی کھائی ہے جو بنی ہوئی ہے۔ بالکل ویسی کچھ کھائی ہے جیسے کہ میں سعودی عرب میں ایک اچھے لمبے پیریڈ تک رہا ہوں، تو وہاں سعودیوں کی اپنی ایک زندگی ہے اور جو باہر سے آئے ہوئے دوسرے لوگ ہیں ان کی اپنی دوسری زندگی ہے۔ دونوں کے بیچ میں ملاپ جو ہوتا ہے تو آفیسز میں ہوتا ہے، آفیسز کے علاوہ بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ دونوں مل سکیں۔ کچھ اسی سے ملتی جلتی پوزیشن یہاں اس ملک ہندوستان میں ہے کہ مسلمانوں کی اپنی زندگی ہے اور باقی غیر مسلم بھائیوں کی اپنی زندگی ہے۔ دونوں کے بیچ میں ملاپ بہت کم ہوتا ہے تو کچھ پروفیشنل لیول پہ یا کمرشل لیول پہ ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے بڑھ کے آگے یہ ہے کہ ہم نے خود اس کھائی کو بڑھانے کی بہت کوشش کی ہے، ان کے اوپر کفر کے فتوے جب دیے ہیں، ان سے نفرتیں شروع کر دی ہیں، اور اپنے آپ کو ان کی آبادی سے کاٹ کے بڑے بڑے گھٹوز بنا کے اس پر رہنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا بھی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اسلام ان تک نہیں پہنچ پایا اور دعوت کا کام تک نہیں ہو سکا۔ اور اس سے بڑی غلطی ہم نے یہ جو کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے ان کو بہت محروم کر کے رکھ دیا، بلکہ یہاں تک لوگوں کے ذہن میں یہاں تک بیٹھا دی کہ قرآن کو اگر دیا جائے گا تو قرآن کی بے حرمتی ہو جائے گی، قرآن ناپاک ہو جائے گا، اور قرآن کو ان کو دینا ہی نہیں چاہیے۔ اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ قرآن محض مسلمانوں کے لیے ہے، نہ قرآن ان تک پہنچایا نہ حدیث ان تک پہنچایا۔ اگر کاش کہ ہم نے یہ کام کیا ہوتا، ان کے پاس کتابیں ہوتی، ان کے پاس حدیث کی کتابیں ہوتی، انہوں نے پڑھا ہوتا، انہوں نے سمجھا ہوتا، تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اور جو اتنی غلط فہمیاں، جو اتنی نفرتیں آج اس ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اسلام کو لے کے، مسلمانوں کو لے کے، اتنی سارے مسکنسیپشنس ہیں، وہ شاید نہ ہوتے اگر ہم نے یہ دوری نہ بنائی ہوتی اور قرآن کو ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہوتی۔ تو یہ جو سارے مسکنسیپشن بنے ہوئے ہیں، جو ایلیگیشن اسلام کے اوپر لگائے جاتے ہیں، جو ہیٹریڈ اسلام کے اگینسٹ میں پھیلائی جاتی ہے، یہ سب دور کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے سوائے دعوت کے؟ اور کیا راستہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم اسلام کے پیغام کو ان تک پہنچائیں، اسلام کی سچائی ان تک پہنچائیں، جو غلط باتیں اسلام کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے اس کو صحیح انداز میں ان کے سامنے رکھ دیں، ہم ان کے ہاتھوں میں قرآن پاک پکڑا دیں، تو ہماری ایک بڑی ذمہ داری پوری ہو جائے گی کہ اللہ کا کلام ہم نے ان کے گھروں میں پہنچا دیا۔ دعوت کے بغیر یہ کام بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو دعوت کی اہمیت کے اوپر کچھ باتیں تھیں، میرے خیال سے اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی۔ اب اس طرح سے آگے بڑھ کے اگر چلتے ہیں تو دعوت کا طریقہ کار کے اوپر اگر ہم کچھ بات کریں کہ اصل میں یہ ذمہ داری تو ہمارے اوپر ہے، ہم فرض ہے، ہم جانتے بھی ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی ہے، اور کچھ نہ کچھ پوری کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن یہ کہ کیسے کیا جائے، دعوت کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر بھی کچھ باتیں تھوڑی سی میں آپ لوگ کے سامنے لے کر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن ایک چیز تو یہ ہم سب کے علم میں رہنی چاہیے، ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ یہ دعوت کا کوئی کتابی اور کوئی کاپی بک اسٹائل اور کوئی لگا بندھا طریقہ تو کبھی بھی نہیں رہا ہے، اور پوری تاریخ اس بات کو بتاتی ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں رہا ہے۔
دعوت کیا ہے، کس چیز کی طرف دعوت دینی ہے، یہ بہت اچھی طرح ڈیفائنڈ ہے. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. اللہ کا دین کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کا تصور کیا ہے، یہ سب کچھ بہت زیادہ کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے، بہت ویل ڈیفائنڈ ہے. لیکن کیسے بلایا جائے گا، کس انداز سے بلایا جائے گا، اس کے لیے کوئی کاپی بک طریقہ کبھی بھی نہیں رہا ہے. اور اگر ہم قرآن پاک کو جب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام نے الگ الگ طریقے سے اس کام کو کیا ہے. مثلاً یہ کہ اگر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعوت کا ایک نظم کیا تھا. وہ صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وا صباح کا ایک نعرہ لگایا تھا اور وہ پورے قریش اور پورا قبیلہ بھاگتا ہوا چلا آیا تھا، وہ اجتماعی دعوت کا یوں کہہ لیجیے کہ ایک آغاز تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. لیکن اس کو اگر ہم تلاشنے کی کوشش کریں حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت میں تو ہمیں تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، ایسی کوئی نظیر وہاں نہیں ملتی. تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دعوت کا طریقہ ہمیشہ بدلتا رہا ہے. ہر نبی نے اپنی قوم میں اپنے حالات کے لحاظ سے، اس زمانے میں کتنی ترقی ہو رہی تھی اس کے لحاظ سے دعوت کے طریقے کو اپنایا ہے اور نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں اور دعوت لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے. لیکن ایک چیز تو دیکھیے بالکل کامن ہے، جو بالکل اگر ہم دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک کے زمانے تک، یہ چھوٹا موٹا پیریڈ نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جہاں قرآن آغاز کرتا ہے انسانی تاریخ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیریڈ ہے یہ تو دسیوں ہزار سالوں پر محیط ہے. اور قرآن نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے ہیں بیچ بیچ میں تاریخ کے ادوار سے، تو ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ایک اتہاس کی ہسٹری کی بک بھی ہے قرآن، جہاں پہ مختلف زمانوں میں کس انداز سے دعوت کی دی جاتی تھی، اس کی روشنی بھی اس کے اوپر پڑتی ہے. لیکن مختلف طریقوں کے بیچ میں ایک طریقہ جو ہمیشہ سے بالکل کامن رہا ہے، سب سے پہلے تو ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے کیریکٹر سے، اپنے ایکشن سے، اپنی ڈیڈ سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے برتاؤ سے، اپنے رہن سہن سے اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بنے. سب سے پہلا اور سب سے بہتر اور سب سے اول طریقہ تو یہی ہے. ہمیں مسلمانوں جیسے رہنا سیکھنا پڑے گا، مسلمانوں جیسے بات کرنا سیکھنا پڑے گا، مسلمانوں جیسے ایکٹ کرنا اور مسلمانوں جیسا بہیو کرنا ہم سب کو سیکھنا پڑے گا. یہ ایک عملی دعوت ہے، پریکٹیکل دعوت ہے بالکل، جس میں آپ کو زبان سے شاید بہت کچھ نہ کہنا پڑے. آپ کا برتاؤ اور آپ کا بیہیویئر اور آپ کے ایکشنز خود بخود ایک نمونہ بن جاتے ہیں لوگوں کے لیے. اور خاص طور سے آج کے زمانے میں جہاں پر کہ یہ سوسائٹی میں کسی حد تک بہت سارے پلیٹ فارمز کے اوپر بہت زیادہ مکسنگ بھی ہوتی ہے مختلف لوگوں کے درمیان میں، مثلا اسکولس اینڈ کالجز میں ہے، یونیورسٹیز میں ہے، اینڈ آفیسز میں ہے، اور بڑے بڑے ادر انسٹیٹیوشنس کے اندر ہے. وہاں پر تو یہ ڈفرینٹ فیتھس کی انٹرمنگلنگ بہت زیادہ ہوتی رہتی ہے. تو وہاں پر اگر ہمارا یہ برتاؤ کچھ اس انداز کا ہو کہ ہم اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے، وہاں پر لوگ ہمارے ویوہار سے اور ہمارے برتاؤ سے جان لیں کہ یہ مسلمان ہے، اور یہ مسلمان ایسا مسلمان ہے جو اپنے دین سے کبھی پھر نہیں سکتا، کوئی غلط بات کبھی زبان سے لائے گا نہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کے ساتھ بےمانی نہیں کرے گا. تو یہ تو دعوت کا ایک چلتا پھرتا خود دعوت کا عملی نمونہ ہم بن جائیں گے. اور آپ سب لوگ اس بات کو جانتی بھی ہوں گے کہ بہت سارے کیسز ایسے دیکھنے میں ملے ہیں جہاں آفیسز میں اور کالجز میں مسلمانوں سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، جانا ہے، سمجھا ہے اور اسلام میں داخل ہو گئے ہیں. ایسے بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، اور بہت ساری ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جہاں لوگوں نے پھر آپس میں اسی جذبے سے پھر اسلام میں کنورٹ ہوئے ایک دوسرے میں اور شادیاں بھی کر لی ہیں. یہ اس وقت ایک بات میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ابھی سب لوگ اس پوزیشن میں ہیں جہاں کسی نہ کسی طرح سے کالجز سے، یونیورسٹیز سے اور انسٹیٹیوشن سے جڑے ہیں سب لوگ. تو آپ لوگ کو ایک کوشش تو کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کو اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بنانے کی کوشش ایک طرف کرنی چاہیے. دوسری طرف آپ کے ساتھ میں کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جو کبھی بھی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس اویلیبل ہو. کچھ کتابیں ہوں، کچھ فولڈرز ہوں،
کچھ ریلیونٹ بکس آپ کے پاس ہونی چاہیے, کچھ سافٹ کاپیز آپ کے پاس ایسی چیزوں کی ہونی چاہیے, ویڈیوز کی اور کتابوں کی, کہ جو جب کبھی بھی ضرورت ہو تو ریفرنس کے لوگوں کو آپ امیڈیٹلی پاس آن کر سکیں. تو ایک تو طریقہ عملی طور پر یہ سامنے آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے پریزنٹ کریں, اور ہمارے پاس لوگوں کو دینے کے لیے, لوگوں کو پیش کرنے کے لیے ہمیشہ کچھ اسلامی مٹیریل, اسلامک لٹریچر آلویز ہمارے پاس ہونا چاہیے. اس سے اگر ہم سب آگے بڑھیں تو دیکھیں آج کا یہ زمانہ جو ہے, یہ جو ایج ہے, یہ اگر کہا جائے کہ ماس کمیونیکیشن کی ایج ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بھی آج کل تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, میڈیا سے آگے بڑھ کے سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے. اور آج کا زمانہ یہ ہے کہ لوگوں سے اجتماعی طور پر خطاب کرنا بہت آسان ہو گیا ہے, جو کہ اب سے چند سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے یا سینکڑوں سال پہلے اتنا آسان نہیں تھا, بہت مشکل تھا. تو یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ آج ہے, بلکہ میں تھوڑا سا اسٹریس اس پہ اس لیے دے رہا ہوں کہ اس وقت یہ جو کورونا پینڈیمک کے دور میں جہاں بہت ساری چیزیں انڈر لاک ڈاؤن ہے, جہاں فری موومنٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل آدمی محسوس نہیں کرتا. آج کل صورتحال یہ ہے کہ کسی کے پر اگر آپ جائیں گے تو وہ تھوڑا سا بہت زیادہ جو ہے ناگوار اس کو محسوس ہوتا ہے, اس کے اندر ایک ہچ ہوتی ہے کہ نہیں ملاقات نہیں کرنی ہے, ایک بیریئر سا لوگوں کے بیچ میں بنا ہوا ہے ابھی اس وقت تو. اور ابھی جو کل WHO کی رپورٹ آئی ہے کہ اٹ مائٹ ٹیک another 2 years to get this thing sorted out, تو 2 سال اگر ابھی ہم کو اور لگتا ہے تو اس پیریڈ میں دعوت کے کام کو آن ہولڈ نہیں ڈالا جا سکتا, اس کو پشے پست نہیں ڈالا جا سکتا 2 سال کے لیے. اس کام کو تو بہرحال ہونا ہے. تو ابھی اس وقت جو صورتحال ہے موجودہ ماحول میں, تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے دعوت کا کام سب سے زیادہ بہترین طریقہ ہے جو ابھی کیا جا سکتا ہے. بلکہ وہ جو محترم ہمارے امیر جماعت صاحب کا جو کہنا ہے کہ سوشل میڈیا تو اللہ کی طرف سے اٹس اے گریٹ گفٹ فار مسلمس, اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے, بہت بڑا انعام ہے مسلمانوں کے لیے, جس کا استعمال کر کے ہم دنیا کے کونے کونے تک بہت آسانی سے ہم پہنچ سکتے ہیں. اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا معاملہ ہے کہ ایک کلک کے اوپر ہم ہزاروں لاکھوں لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں, اور وہی اگر فزیکل ورلڈ میں اس کام کو کرنے کی کوشش کی جائے تو آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیے کل کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں کہ کل شعبہ دعوت مرکز نے ایک چھوٹا سا پروگرام آرگنائز کیا تھا. یہ آن لائن پروگرام تھا جس میں کہ یہ ٹاپک تھا کہ آپدائیں کیوں آتی ہیں, وائی ڈو پینڈیمک اوکر. یہ اس موضوع کے اوپر ہم نے ڈفرینٹ ریلیجس اسکالرس کے کچھ ان کے خیالات لیے تھے ویڈیو کی شکل میں, اور ان سب کو ملا کے ایک بڑی ویڈیو بنائی تھی, جس میں شروع میں محترم سلیم انجینئر صاحب نے اپنے کچھ انٹروڈکٹری کلمات رکھے تھے, اور بعد میں اینڈ میں محترم امیر جماعت سعد اللہ حسینی صاحب نے اس موضوع کے اوپر اسلام کا تعارف کرایا تھا. اور شام کو کل 5 بجے یہ فیس بک اور یوٹیوب پہ سوشل میڈیا جماعت اسلام شعبہ دعوت کے فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ اس کو ریلیز کیا گیا تھا. آپ لوگ کو جان کے تعجب ہوگا کہ مطلب یہ بالکل پریکٹیکلی فزیکلی پاسبل نہیں تھا کہ ود ان ہاف این آور یہ 4-5 ہزار لوگوں تک ہمارا یہ میسج پہنچ گیا, اور لوگوں نے اس کو دیکھا بھی. 2 گھنٹے کے پروگرام کو لوگوں نے بیٹھ کے دیکھا, اور 4000 سے زیادہ لوگوں نے اس پروگرام کو دیکھا. کیا یہ ریئل لائف میں, فزیکل لائف میں پاسبل ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کے اندر اپنے پروگرام کو 4000 لوگوں سے ملاقاتیں کر لیں اور تنظیملی اپنا پیغام پہنچا دیں؟ نہیں پاسبل. تو اس وقت جو موجودہ حالات میں بھی اور آنے والے دنوں میں بھی ایسا نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے ہمارا, وہ دعوت کا بہت بڑا ٹول اور بہت بڑا ویپن ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے. ہم کو اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ہر کچے پکے گھر میں اسلام کا پیغام پہنچے گا اور اسلام داخل ہو جائے گا. تو ہمارے محترم اقبال ملا صاحب کہتے ہیں کہ یہ فزیکلی بالکل پاسبل نہیں ہے کہ ہر گھر میں جا کے, ہر دنیا کے کونے کونے کے ہر گھر میں جا کے مسلمان اسلام کا پیغام پہنچائیں. شاید فزیکل ورلڈ میں یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن ورچوئل ورلڈ سے یہ پاسبل ہے. سوشل میڈیا ہی وہ ذریعہ ہے جو دنیا کے ہر کونے میں اور ہر کچے پکے گھر میں اسلام کو پیغام کو پہنچا سکتا ہے. اس پر ہم کو بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ابھی. اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ٹیکل شکل میں کہ اس میں ایک آدھ چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. ذرا سا وقت بھی میرے خیال سے پورا ہو رہا ہے کہ دیکھیے, ایک تو یہ کہ قرآن پاک کا مطالعہ آپ سب کرتی ہوں گی, یقیناً کرتی ہوں گی, حدیث بھی پڑھتی ہوں گی, سیرت کا مطالعہ بھی کرتی ہوں گی, اور لٹریچر بھی پڑھتی ہوں گی. ہم سب پڑھتے ہیں اور ہماری ذمہ داری بھی ہے. اس میں سے کنٹینٹس کو نکالیے. اب جب مطالعہ کریں تو اس میں سے کنٹینٹس کو انڈرلائن کر کے وہاں سے نکال کے کہیں نوٹ کر لیں. وہ کنٹینٹ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو تو ہمیں دعوت کے کام میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا پہ دا بگیسٹ پرابلم سوشل میڈیا پہ ہے کہ کنٹینٹ کیسے جنریٹ کیا جائے, کہاں سے کنٹینٹ لایا جائے.
تو کنٹینٹ تو انہی چیزوں سے آئے گا جو ہمارے پاس موجود ہے، کہیں اور سے تو نہیں آئے گا. قرآن سے آئے گا، حدیث سے آئے گا، سیرت سے آئے گا، لٹریچر سے آئے گا. دیکھیے شعبہ دعوت نے بھی بیچ میں رمضان کے مہینے میں ایک کام کیا تھا کہ پورے رمضان کے 30 دن تک ایک پوسٹر، دعوتی پوسٹر بنا کے ہندی میں یہاں سے ریلیز کیا تھا. اور وہ کنٹینٹ کہاں سے نکالا تھا اس کے لیے، پوسٹرز کے لیے وہ قرآن سے اور حدیث سے نکالا تھا. اور تو اس طرح سے نکالے جا سکتے ہیں. تو آپ لوگ بھی کوشش کریں تو اس پر سے کنٹینٹ نکال کر اس کو سوشل میڈیا پر اچھے انداز سے گرافیکلی اور یا ویڈیو کے فارم پہ اس کو آپ لوگ اگر اپلوڈ کریں اور ایک پلان طریقے سے، ایک ترتیب کے ساتھ میں، ایک آرگنائزڈ وے میں اس کو اگر ڈالیں تو ایک بڑا کام ہے جو دعوت کا ہو سکتا ہے آن لائن پہ. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ آن لائن پہ سوشل میڈیا پہ دعوت کا کام لوگ کر نہیں رہے ہیں، یقیناً کر رہے ہیں. اور مسلمان سوشل میڈیا پہ مسلمانوں کی پریزنس اچھی خاصی ہے، لیکن جو وہاں پر دعوت کا کام ہو رہا ہے وہ بہت رینڈملی ہو رہا ہے. اس میں آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. اس کوآرڈینیشن کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ مان لیجیے کہ ابھی اس وقت یہاں پہ 44 لوگ جڑے ہوئے ہیں. یہ 44 لوگ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے آپ لوگ جو سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ پوسٹ کرتی رہتی ہوں گی، رینڈملی پوسٹ کر دیں گے. آج میرا دل کرا میں نے یہ پوسٹ کر دیا، کل کسی اور کا دل کرا کسی نے کچھ اور پوسٹ کر دیا. لیکن اسی کو اگر ایک امبریلا کے انڈر میں لے آیا جائے، ایک آرگنائز طریقے سے، ایک منصوبہ بند طریقے سے کیا جائے تو دعوت کا بڑا کام ہو سکتا ہے جو کیا جانا چاہیے. اس سلسلے میں دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو جڑنا بہت آسان ہے اور اس کی تو مجھے بتانے کی ضرورت آپ لوگ کو نہیں ہے، لیکن اس میں دعوت کا کام کرنے کے لیے کچھ بیسک ٹریننگ کی ضرورت بھی ہے. اس کے لیے آپ لوگ اپنے انڈر ورکشاپ بھی کر سکتی ہیں، آن لائن بھی کر سکتی ہیں اور فزیکلی بھی کر سکتی ہیں. جیسے گرافک ڈیزائننگ کے کورسز جو ہے، گرافک ڈیزائننگ کے کچھ بیسک معلومات ہر کسی کو ہونی چاہیے کہ کسی حد تک پریزنٹیبل ڈیزائن جو ہے وہ اپنا بنا لے اور کر لے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ویڈیوز کریٹ کرنا تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن آپ میں سے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ویڈیوز کریٹ کر سکتا ہے وہ تو ویڈیوز بنائے اور ویڈیوز کو کے ذریعے سے دعوت کا کام سوشل میڈیا پہ، فیس بک اور یوٹیوب تو آج کل اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہے. 4 بلین لوگوں تک ایک ساتھ پہنچاتا ہے یہ ہمارے پیغام کو. تو اس کو بنا کے اس کے اوپر ڈالیں تو بہت اچھا پیغام ہوگا جو یہ جائے گا. اور آپ لوگ اس پہ کر بھی رہی ہیں، کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن مجھے ملتی ہے، آپ لوگوں نے اس پہ کیا بھی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں آن لائن کویشچن آنسر کا سیشن یہ ہونا چاہیے. جو بہت سارے ایلیگیشنس ہیں، بہت سارے مسکنسیپشنس ہیں اسلام کے بارے میں، اگر یہ کوئی چھوٹا سا پروگرام ایسا شروع کیا جس میں کہ آن لائن کویشچن آنسر لیا جائے اور اسی وقت امیڈیٹلی اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے تو ایک بڑا دعوت کا کام بھی ہوگا اور بہت ساری جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ دور بھی ہو جائیں گی. اور ایک اس میں آخر میں ایک اپنی بات کو کہہ کے ختم بھی کرنا چاہوں گا، وقت بھی ہو گیا تقریباً ہو ہی گیا بالکل، کہ اس میں دیکھیے ایک تو وہ جو گروپ ہے ہمارا جو تحریک سے وابستہ ہے، جو جماعت سے کس سے جڑا ہوا ہے، GIO سے جڑا ہوا ہے اور اس طرح کے مختلف آرگنائزیشن سے جڑا ہوا ہے. لیکن دعوت کا کام محض یہ لوگ کریں گے تو پورے ملک میں دعوت کا کام کا حق ادا ہو جائے گا، یہ نہیں کہہ سکتے، نہیں ادا ہو پائے گا. اس میں تو ہم کو اور لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلنے کی ضرورت ہے. تو اس میں ایک کوشش آپ سب کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ جو اور بہنیں ہیں آپ کی جو 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 تحریک سے وابستہ نہیں ہیں لیکن جن کے اندر اسلام کا درد ہے، جو چاہتی ہیں کہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچے یا جو اس ماحول سے بہت پریشان ہیں، ان سب کو بھی اپنے ساتھ انڈکٹ کریں. تحریک سے وابستہ بھلے ہی نہ ہو لیکن اللہ کے دیے ہوئے اس فرض کو نبھانے میں تو آپ کا ساتھ دے سکتی ہیں وہ سب کے سب. اور دعوت قانون سب کو ملا کے اپنی اس تعداد کو ذرا سا اور پھیلائیں اور وسیع کریں. اور اگر دلی کے اندر مان لیجیے دلی کے اندر 50 60 100 بچیاں ایسی تیار ہو جائیں جو بڑے پیمانے پہ دعوت کا کام سوشل میڈیا کے ذریعے سے کریں گی تو آپ یقین کریے کہ نوٹس کیا جائے گا، اس کا اثر سماج میں آئے گا اور ضرور اس کا اثر پڑے گا انشاءاللہ. تو یہ چند باتیں تھی دعوت کے تعلق سے، دعوت کی اہمیت کے تعلق سے اور اس کے طریقہ کار کے تعلق سے جو میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو چھوٹی موٹی کوششیں ہم لوگوں نے کی ہے اور آنے والے دنوں میں ہم کریں گے اس کو اپنی بے پناہ رحمت سے شرح قبول عطا فرمائے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.